على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی قافلے 30 دن کے مدنی قافلے کے سفر میں ہیں، اور آج ہم جامعہ مسجد رینکڑی میں ہیں، اور اس وقت ہمارا سنتیں سکھانے کا حلقہ جاری ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ عز و جل بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ ان سنتوں اور آداب کو جو ہے توجہ سے سنیں، انشاءاللہ عز و جل توجہ رہے گی تو یہ یاد بھی رہیں گے اور ان پر عمل کرنے کی بھی جو ہے انشاءاللہ عز و جل سعادت ملے گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس زندگی میں ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بلکہ ہم لوگ بلا ضرورت بھی ہر وقت بولتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بلا ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے، لہذا ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت کے سلسلے میں سنتیں اور آداب اور خاموشی کے فضائل وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشین انداز میں ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے تھے، ہر سننے والا اس کو یاد کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، یعنی اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ دوسروں کی سمجھ میں نہ آئیں، الفاظ بھی سادہ صاف ہوں، مشکل ترین الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں کہ اس طرح اگلے پر آپ کی علمیت کی داد تو بیٹھ جائے گی، مگر مدعا خاک بھی سمجھ نہ آئے گا۔ اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے زبان کو صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ سارا ہی جسم پائے گا، اور اگر تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹائی دیگر آزاد ہی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو
جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپس میں ہنسی مذاق کی عادت کبھی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپس میں ٹھٹھا مذاق مت کیا کرو کہ اس طرح ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور برے اعمال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہے۔ آئیے اب ایک چپ ہزار سکھ کے 12 حروف کی نسبت سے بات چیت کرنے کے 12 مدنی پھول پیش کردہ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر محمول نہ فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شامل ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 1، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی دلجوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ معدبانہ لہجہ رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ نمبر 3، چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں، سنت نہیں۔ نمبر 4، چاہے ایک دن کا بچہ ہو، اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے، آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عز و جل عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گن آتی ہے۔ نمبر 6، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں۔ نمبر 7، بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں کہکا نہ لگائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا۔ نمبر 8، زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہکا لگانے سے ہیبت جاتی رہتی ہے۔ نمبر 9، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے۔ نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں گفتگو کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، خالص مضر یعنی مکمل طور پر نقصان دہ۔ نمبر 2، خالص مفید، مضر یعنی نقصان دہ بھی مفید بھی، نہ مضر نہ مفید، خالص مضر یعنی مکمل نقصان دہ سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے۔ خالص مفید کلام بات ضرور کیجیے، جو کلام مضر بھی ہو مفید بھی، اس کے بولنے میں احتیاط کریں، بہتر ہے کہ نہ بولے۔ اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے، ان کلاموں میں امتیاز کرنا مشکل ہے، لہذا خاموشی بہتر ہے۔ نمبر 11، کسی سے بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے۔ نمبر 12، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے، اور یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فاحش گوئی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ
दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में आशिकान रसूल के साथ सुन्नत बड़ा सफ़र भी है। आशिकान रसूल की सोहबत मिलेगी। आशिकान रसूल के साथ मदनी काफिलों में सफ़र करते रहेंगे तो सुन्नतें सीखने का हमें बेहतरीन मौका मिलता रहेगा। वहाँ पर सुन्नतों पर जो है अमली तौर पर अमल करने का मौका मिलेगा। प्रैक्टिकली तौर पर सुन्नतें कर सकेंगे। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि हम सुन्नतों के पाबंद बन जाएं, सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं, तो दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सुन्नतों भरे सफ़र को अपना मामूल बना लीजिए। सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, पाओगे बरकतें काफिले में चलो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमें गुफ्तगू करने की, सुन्नतों और अदा पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमा। आमीन बिजाहिद नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो मीठे और प्यारे सामने अभी इंशाअल्लाह हमने ये जो है मदनी काफ़िले की बरकत से जो है और ये हमारे जदवल के मुताबिक सुन्नतें सीखने का हल्का था, तो आज हमने जो है बातचीत की सुन्नतें और आदाब सीखे। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, हमें हमेशा जो है इन सुन्नतें और आदाब जो हमने सीखे, इन्हीं को जो है अपने पेश नज़र रखते हुए जो है बातचीत करनी चाहिए। अच्छे अंदाज के साथ जो है दूसरे से गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर सुन्नत के मुताबिक जो है हम बातचीत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुन्नत पर अमल करने का जो है सवाब मिलेगा और जो है दुनिया में भी इसकी बरकतें मिलेंगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी नसीब होगी। तो तमाम इस्लामी भाई अपना हर काम जो है हमें सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर मामले में जो है हमारी रहनुमाई फरमाई है। तो हमें जो है अपने आपको जो है आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें दुनिया में हमें नसीब होंगी, आखिरत में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी हमें बरकतें मिलेंगी और आका अलैहिस्सलाम की शिफात नसीब होगी। आका अलैहिस्सलाम की शिफात के सदक़े इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दाखिले जन्नत होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी अपना काम करना चाहिए। चला जाओ, मत